تیسری چیز ہے کہ آزاد یعنی چمک رہے ہوں گے چہرے، وہ یہ آیت سورہ الحدید کی بیان کر رہی ہے۔ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا فرشتہ، بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کی، ان باغات کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں تم کوئی نکالے گا نہیں، تم اس میں ہمیشہ 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 کے لیے رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ وہ جو کامیابیاں تم دنیا میں چھوڑ آئے ہو، کسی کا مکان بن گیا تو کامیابی، کسی کے نمبر آ گئے تو کامیابی، اور کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا تو کامیابی کا، وہ کامیابی نہیں تھی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ یہاں اللہ کی رضا کا جو مرکز ہے جنت، اس میں تم پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہاں ایک عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق جو ہمارے درمیان ہی رہتے ہوں گے، ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہوں گے، ہماری طرح ان کا رنگ روپ ہوگا، وہ ایمان ان کے پاس نور نہیں ہوگا، کیونکہ نمازیں بھی انہیں بڑی بے دلی سے پڑھی ہوں گی، تو چلو یار سارے پڑھ رہے ہیں تو مجھے کیا کہ یہ نماز نہیں پڑھ، چلو چلتے ہیں۔ رواجی کئی لوگ رہتے ہیں، یا کچھ ایسے جن کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، شک تھا، یقین نہیں تھا، وہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف دیکھنا، انظرونا میری طرف دیکھ، ہماری طرف دیکھنا، کیا کرنا ہے؟ کہا ہمارے پاس نور نہیں، تمہارے پاس نور ہے، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی کچھ نظر آیا، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، اللہ اور ڈر لگے گا پل صراط پر سے کہ یہ ان کے پاس نور ہے، ان کو پتہ ہے پاؤں کہاں رکھنا ہے، کیسے چلنا ہے، اور ہم تو جہنم میں کٹ کے گر جائیں گے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں۔ ایمان والوں کا جواب سماعت فرمائے ذرا توجہ کے ساتھ، فرماتا ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، سبحان اللہ۔ کہا واپس جاؤ، وہاں سے جا کے نور ڈھونڈ کے لاؤ، تلاش کر کے لاؤ۔ واپس کہاں جانا ہے؟ اس دنیا میں۔ گویا کہ یہ جو ہمارا دور ہے زندگی کا، یہ کوئی عام وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیں، برباد کر دیں، جو مرضی کریں۔ یہ دور ہے نور کو جمع کرنے کا، سبحان اللہ۔ نور حاصل کرنے کا۔ اور اگر کہا جائے یہ قرآن، یہ جو ابھی ہم ماشاءاللہ، کل میں یہاں قریب ایک مسجد میں درس کر رہا تھا، تو وہاں بھی مسجد بھری ہوئی تھی وہ آخر تک۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ تراویح میں اتنے بندے تھے؟ کہتا جی نہیں، ہے 150 کے ساتھ ہوتے۔ اور جواب میرا خیال ہے آپ کی مسجد میں بھی اسی طرح کے آئے تھے کہ اگر قیامت والے دن نور کی تقسیم اس اعتبار پر ہوئی کہ جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن سمجھا، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، ان کو نور دیا جائے گا، تو مجھے بتاؤ کتنے بندے بغیر نور کے ہوں گے؟ کتنے بندے ہوں گے جن کے پاس نور ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس طرح کے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس نور صرف اتنا ہوگا جتنا ایک جوڑو کے پاس ہوتا ہے، ٹمٹماتا ہے وہ، بس اس کا پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے روشنی ہے، نظر کچھ نہیں آئے گا اس کا۔ یا جگنو کا اپنا فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ تو دور والوں کو بتاتا ہے کہ ادھر کو میں جا رہا ہوں، ادھر روشنی ہے۔ آج کل تو میرا خیال ہے سپرے نے اس جگنو کا بھی ٹھیک کر دیا ہے۔ تو نور کہاں سے لائیں گے وہ لوگ جن کے پاس تراویح میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے؟
نور کہاں سے لائیں گے وہ لوگ جن کے پاس 5 وقت کی نماز کا ٹائم نہیں ہے؟ کہاں سے لائیں گے وہ لوگ نور جن کے پاس قرآن پڑھنے سمجھنے سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے؟ کس چیز کا ٹائم ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس ٹائم ہے دنیا کا، تاش کا، سڑک کے کنارے کسی دکان کے تھڑے کا، کسی چوک کا ان کے پاس ٹائم اتنا ٹائم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں یہ رمضان شریف واحد وہ مہینہ ہے جس میں شیطان نہیں ہے، جی، جس کو اللہ نے باندھا ہوا ہے، دوزخ کے دروازے بند کیے ہوئے، رحمت کے دروازے کھولے ہوئے، جنت کے دروازے کھولے ہوئے، آسمان کے دروازے کھولے۔ اس مہینے میں میں یکم رمضان سے ہی دروس قرآن کے سلسلے میں روز جاتا ہوں، مختلف مسجدوں میں، محلوں میں جاتا ہوں، گاؤں میں جاتا ہوں۔ رمضان المبارک کی یہ کیفیت ہے کہ بچوں کے لیے 10 منٹ مسجد میں قرآن کی مجلس میں بیٹھنا مشکل، اور کرنا کیا ہے؟ 80% وہ لوگ جن کو یہ ذرا سوشل میڈیا چلانا آتا ہے وہ جا کے سوتے نہیں ہیں، وہ جا کے تو اور فضول واہیات چیزیں دیکھتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ مسجد کریم آقا نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا، جب تم جنت میں جاؤ، جنت کے باغات میں جاؤ تو خوب چر لو، خوب کھاؤ۔ ما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کون سی؟ فرمایا المساجد ریاض الجنہ و مجالس الذکر ریاض الجنہ و تلاوت القرآن ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد جنت کی کیاریاں ہیں، ذکر کی مجالس جنت کی کیاریاں ہیں، اور جس کے لیے جنت کی کیاری میں بیٹھنا مشکل ہو، طبیعت پر شاق گزرے اور رکاوٹ ڈالے کہ یار چلو چلتے ہیں بس پڑھ لی نماز، وہ جواب سنے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ جا کے وہاں سے نور لے کے آؤ، یہاں ہم تمہیں نور دینے والے نہیں۔ اور یہاں تو کوئی بندہ بیمار ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، مجبور ہو تو اس کے بارے میں دل میں رحم آ جاتا ہے، یار چلو کچھ نہ کچھ 10-20 روپے اس کو دے دیں، اس کی کوئی مدد کر دیں، اس کی کوئی رہنمائی کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن عزیز رشتہ دار جنتی اور عزیز رشتہ دار دوزخی، ان کے درمیان اللہ ایک دیوار قائم کرے گا، دیوار، اور دیوار کی پرلی جانب فرض کرے ایک باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ جنت والے سے کہے گا یار ہمارے ادھر تو پانی نام کی شے کوئی نہیں، ٹھنڈک نام کی شے کوئی نہیں، تم بڑے پانی پی رہے ہو، شربت پی رہے ہو، تھوڑا سا پانی دے دو۔ کسی جنتی کے دل میں یہ خواہش بھی نہیں ہوگی کہ چلو اس کو پانی کا گھونٹ دے دیا، یہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ، یعنی دوست دوست سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اس موسم اور اس ماحول کے لیے اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم بالکل وقت نہیں ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میرا تو کام ہی یہ ہے کہ یار خدا کے لیے میں اگر آج بھی کہوں گا، روز کہتا ہوں کہ یار کوئی بندہ بھی قرآن شریف کو ہاتھ لگائے بغیر مسجد
جاتا ہے آسمان سے رحمت کے فرشتے نور لے کر ان پر نور کی چادر ایسے قرآن پڑھنے کے لیے کوئی گھر سے نکلے، جہاں مسجد میں، مدرسے میں، دارالعلوم میں جاتا ہے، وہاں تک فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. کس لیے؟ تیرے لیے نہیں، قرآن کی وجہ سے، قرآن کے لیے تو نکلا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا جواب سنیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ارجعوا وراءکم، پیچھے جاؤ اور وہاں سے جا کے فالتمسوا نورا، وہاں سے لے کر آؤ. اب وہ جو منافق ہوگا قیامت والے دن، وہ تھوڑی چھینا جپٹی بھی کریں گے، یار کی ہو گئے، تھوڑا سا نور دے ہی دے. اچانک ان کے دل میں خیال ہوگا کہ یار اس کی کیفیت ہی ہوگی، قرآن نے لکھا ہے. نامے پارے میں فرعونیوں کا ذکر کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے پانی میں خون شامل کر دیا، انہیں پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا. ادھر بنی اسرائیل کا بندہ اسی پیالے میں پانی پیتا تو وہ پانی ہوتا، اور اگر اس کو کوئی قبطی منہ لگا لیتا فرعونی قوم کا بندہ تو وہ جیسے منہ لگاتا تو پانی خون بن جاتا. اب ان سے وہ اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کو چھوت سمجھتے تھے. اب وہ اس حال میں آگے کہ یار تم پانی لو، اپنے منہ میں بھرو اور میں منہ کھولتا میرے منہ میں ڈال دو. اللہ اکبر. اور پھر اس طرح ورب لی، انہوں نے کیا بھی. جیسے منہ کھولا، اس نے پانی ڈالا، اس کے منہ سے نکلا تو پانی تھا، اس کے منہ تک پہنچا تو خون. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قیامت میں؟ اللہ کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. اللہ نے دونوں کے درمیان دیوار قائم کر دی، دیوار قائم کر دی اور اس دیوار میں دروازے لگا دیے. باطنہ فیہ الرحمت، اس دیوار کے اندر کی جانب رحمت تھی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کا باہر کی حصہ جو ہے وہ عذاب. اب پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے کہہ رہے تھے یار کچھ نور ہمیں بھی دے دو، ہماری طرف دیکھو. پھر ذرا تھوڑا اور قریب ہونے کی کوشش کی، اللہ نے دیوار بنا دی. قرآن کہتا ہے، قرآن کے لفظ ہے بالکل، اس میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں، ہر چیز بالکل کلیئر سمجھ آ رہی ہے. ینادونہم الم نکن معکم، وہ آوازیں دیں گے، زور زور سے چیخیں گے، یار ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے، تمہاری طرح کھاتے تھے، تمہارے ہمسائے تھے، تمہارے رشتہ دار تھے، تمہارے عزیز و اقارب تھے. الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. زندگی ایک عالم دین کی بھی ویسی ہی ہے جیسی آپ کی ہے، بلکہ آپ کی اور حضرات کی بات بندے جن کے پاس تھوڑی سی گاڑی بڑی ہے، تھوڑا سا مکان اونچا ہے، تھوڑے سے مرلے زیادہ، وہ تو عالم دین کو تو بندے کا پتر ہی نہیں سمجھتے. یار یہ تو مانگ کھانی قوم ہے، سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. سلطان محمود غزنوی کہتا ہے مجھے بھی اشکال تھا کہ یہ جو مولوی ہیں یا یہ جو طالب علم ہے کنگڑے، تو یہ نبیوں کے وارث کیسے بن گئے؟ یہ اشکال تھا میرے دل میں کہ یہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح. اور پھر یہ بھی مجھے شک ہوا کہ میرا باپ سبکتگیر جو ہے، کسی نے کہا کہ یہ تو سبکتگیر کی اولاد نہیں تھی، یہ تو لے پالک ہے، وہ تو بے اصل تھا، اس کی اولاد نہیں تھی. تو کسی نے بیٹا